السلام علیکم سریہ چند میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں اور اپنا بہت خیال رکھیں. آف کورس کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے کائنڈنس کے ساتھ پیش آئیں. آپ کی کوئی چھوٹی سی بات, کوئی چھوٹا سا ایکشن کسی اور کے دن جو کہ شاید پریشانی میں یا مشکل میں گزر رہا ہو اسے آسان کر سکتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا بٹ ہر کسی کی لائف میں اپنی طرح کی اسٹرگلز ہوتی ہیں. سوشل میڈیا نے جہاں پر ہماری زندگیاں بہتر بھی کی ہیں, وہیں پر ایک بہت بڑا ایشو کمپیریزن کے حوالے سے ہو گیا. ہر کسی کی زندگی دیکھتے ہیں, بیسٹ پکچرز دیکھتے ہیں, بیسٹ مومنٹس دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں شاید ہماری لائف میں بھی وہی چیزیں ہونی چاہیے, وہی لمحے ہونے چاہیے. بٹ ایکچولی میں ہر کسی کی لائف کی اپنی پیس ہوتی ہے. آپ کی لائف ہو سکتا ہے کسی اور ڈفرینٹ پوائنٹ پہ ہو, کسی اور کی لائف کسی اور پوائنٹ پہ ہو اس وقت پر. اور ہمیشہ سوشل میڈیا پہ جس طرح سے ہم اپنی لائف کی بیسٹ مومنٹس شیئر کرتے ہیں, اسی طرح سے لوگ بھی اپنی بیسٹ مومنٹس شیئر کرتے ہیں. اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے, اصل زندگی میں وہ کیا محسوس کریں, کیا پرابلمس ہیں ان کی لائف میں, یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. اس لیے اپنی زندگی کو کسی اور کی زندگی سے کمپیئر مت کریں. جو بھی آپ کی لائف کی پیس ہے اس کو جانے دیں. اور آف کورس جب کسی کی بات اگر بری بھی لگ جائے آپ کو, بیکاز آئی تھنک یہ بڑی نارمل بات ہے کہ کوئی کچھ کہہ دیتا ہے, برا لگ جاتا ہے, ہم فوری ریئیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن ریئیکٹ مت کریں, تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سچویشن سے دور کریں, کام ڈاؤن کریں, اور پھر سچویشن کو جا کے ڈیل کرنے کی کوشش کریں. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, بات کرتے ہیں فیصل آباد شہر کے موسم کی صورتحال کے حوالے سے. اگر میں بات کروں زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر کی, تو آج کے روز میں 46 ڈگریز رہے گا. اسی کے ساتھ کم سے کم ٹمپریچر 30 ڈگریز رہے گا. یو وی انڈیکس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 8 ہے. آپ کو پتا ہے 8 سے لے کر 11 تک جو یو وی انڈیکس زیادہ سمجھا جاتا ہے, اور اس کی کیٹیگری کے مطابق آپ نے سن پروٹیکشن لازمی طور پر استعمال کرنی ہے. اگر آپ باہر نکل رہے ہیں ڈائریکٹ سن لائٹ کے اندر, سن گلاسز کا لازمی طور پر استعمال کریں. موٹر بائک پہ ٹریول کر رہے ہیں, ٹھنڈا کپڑا سر کے اوپر لپیٹ لیں, کور کر لیں اپنے سر کو, کیپ کا استعمال کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا پانی اپنے ساتھ کیری کریں, اور تھرو آؤٹ دا ڈے اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھنے کی کوشش کریں. ہیٹ اسٹروک بڑا نارمل ہے آج کل, اسپیشلی سن برن انفیکٹ بڑا نارمل ہے. تو اسکن ڈیمیج سے بھی اپنی اسکن کو بچا کے رکھے ڈائریکٹ سن لائٹ میں, اور اوور آل ہائیڈریٹڈ اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے دن کے تھرو آؤٹ رکھنے کی کوشش کریں. اگلے 10 دن میں بارش کے ایز آف ناؤ کوئی امکانات نہیں ہیں. پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ جون کے اینڈ سے مونسون سٹارٹ ہو جائے گی, لیکن ابھی تک فیصل آباد شہر کی طرف میرے خیال ہے ایک دفعہ بارش ہوئی ہے پچھلے مہینے میں, اور وہ بھی بالکل تھوڑی سی. تو دیکھتے ہیں آگے چلتے ہوئے کس طرح سے موسم تبدیل ہوگا. ویزیبلٹی 5 کلومیٹرز ہے, بالکل ہلکی سی ہیز سے ویزیبلٹی امپیکٹ ہو رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو پتا ہے ہر دن کا آغاز ایک پازیٹیو میسج, ایک پازیٹیو خیال کے ساتھ کرتے ہوئے. ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہے, چلتے ہیں ان کی طرف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, میری بہنوں, آج کا میرا پیغام یہ ہے, جب بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو, دیکھنا احسان نہ جتلانا, دیکھنا مال دینے کے بعد اس کو تکلیف نہ دینا. رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں, قول معروف, اچھی بات کر لینا, خیر من صدقۃ, اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دی جاتی ہو. آج کل ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو بات بات پر احسان جتلاتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ سوچ لینا چاہیے جس اللہ نے مجھے مال دیا ہے اس نے تو ایک مرتبہ بھی احسان نہیں جتلایا. میں اگر دیتا ہوں تو میں کون ہوتا ہوں احسان جتلانے والا. یہ بیماری دینداروں میں, تاجروں میں, عام لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں, اور ہمیشہ اپنے آپ کو ایز اے پرسن, ایز این انڈیویجول گرو کرتے رہیں. اپنا جو کردار ہے, رول ہے, کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے اندر, اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں. ہم ہمیشہ کمپلین کرتے ہیں ڈفرینٹ پرابلمس کے بارے میں, بٹ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس پرابلم کا حصہ ہیں. اپنے آپ کو بہتر کریں گے تب ہی چیزوں کو بہتر کر پائیں گے. اویس ہمارے ساتھ موجود ہے, بات کرتے ہیں ریلویز کی صورتحال کے حوالے سے. السلام علیکم اویس. السلام علیکم اویس, آواز سن پا رہے ہیں آپ میری؟ آئی تھنک لائن شاید ڈسکنیکٹ ہوگی. ایک دفعہ پھر کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرنے کی, لیکن تب تک جس طرح سے میں کہہ رہی تھی کہ اپنے کنٹریبیوشن کو ریئلائز کریں سوسائٹی کے اندر, اپنی کمیونٹی کے اندر, ہمارے ملک کے اندر.
آپ کے شہر میں، آپ کے ٹاؤن میں، جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں، ہم ہمیشہ چیزوں کو کمپلین تو کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز اچھی نہیں ہے، وہ چیز اچھی نہیں ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کردار ادا کریں، ہم اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کریں، کیا ہم لوگ اپنا جو بھی فرض بنتا ہے اس کو پورا کریں، اور کیا ہم ایز اے پرسن بہتر ہونے کی کوشش کریں یا انتظار کریں کہ کوئی اور بہتر ہوگا تو ہم بہتر ہونے کی کوشش کریں. اسی چیز کا خیال کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے کنٹریبیوشن کو ریئلائز کریں، اپنے کردار کو ریئلائز کریں اپنی سوسائٹی کے اندر، اور جہاں تک ہو سکتا ہے سب سے پہلے اپنے ساتھ شروع کریں. اگر آپ چینج چاہتے ہیں اپنے آپ کو بدلیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بدلنے کی کوشش کریں، اچھے رول ماڈل بن کے دکھائیں، اور پھر ہی آپ دوسروں پر تنقید کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو چینج کریں یا بہتر کریں. لیکن اگر آپ خود پرابلم کا حصہ ہیں تو کبھی بھی آپ اس پرابلم کو بہتر نہیں کر پائیں گے. اسی لیے اپنے آپ سے آغاز کریں اور سوچ لیں کہ ہر شخص اگر اپنی رسپانسبلٹی اٹھا لے کہ ہم خود کو بہتر کریں تو کتنی آسان ہو جائیں گی چیزیں، اور کتنی ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے فیصل آباد شہر کے ڈفرینٹ امپورٹنٹ ایشوز کے بارے میں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، چاہے وہ فیصل آباد شہر کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو یا پھر یہاں کی کلودنگ انڈسٹری کے ہم بات کرتے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں، نہ صرف فیصل آباد شہر کے حوالے سے لیکن ہماری جی ڈی پی میں بھی. آج کل اکانومی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کی، ڈفرینٹ ایشوز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، انفلیشن کے حوالے سے چیزیں بہت بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آج کا ہمارا موضوع اسی حوالے سے ہوگا، تاجروں کے مسائل کی بات کریں گے، کہاں پر ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کہاں پر گورنمنٹ، آرگنائزیشنز، اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہمارے ساتھ اس سے پہلے کہ ہم آج کے موضوع کی طرف جائیں، ہمارے ساتھ وقاص بیگ موجود ہوں گے اور ان سے بات کریں گے ٹریفک کی صورتحال کے حوالے سے. السلام علیکم وقاص. آئی تھنک کال میں کہیں نہ کہیں کوئی ایشو آ رہا ہے، آئی تھنک آج سگنلز کے حوالے سے، اور آئی تھنک گرمی میں تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے یا پھر ہوا بھی آج کل کافی زیادہ چل رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی سگنلز کے پرسسٹنٹ ایشوز ہمیں، چاہے وہ ہم اپنے فون سے ہی کیوں نہ کال ملا رہے ہوں، کئی دفعہ ڈسٹورشن آپ کو مل رہا ہوتا ہے. اور آئی تھنک چیزوں کو بہتر جہاں پر ہونے کی ضرورت ہے وہاں پر سگنلز کے حوالے سے بھی ایم پریٹی شیور چیزوں کو امپروو ہونے کی ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہوئے جس طرح سے میں آپ کو بتائی تھی کہ آج کا ہمارا موضوع فیصل آباد شہر کی انڈسٹری کے حوالے سے ہوگا. ڈفرینٹ ایشوز کی بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ نہ صرف ان کو منظر عام پر لے کر آئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کریں. آگے بڑھتے ہوئے ہمارے موضوع کی طرف چلتے ہیں. ہمارے دو مہمان آج ہم اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے جو کہ اس ڈسکشن میں ہمارا ساتھ دیں گے، چاہے وہ تاجروں کے مسائل ہوں، چاہے وہ ہماری اکانومی میں، جی ڈی پی میں فیصل آباد شہر کی انڈسٹری کا کنٹریبیوشن ہو. بہت امپورٹنٹ ہے اور ضروری ہے کہ فیصل آباد شہر پر فوکس کیا جائے، ہماری انڈسٹری پر، ہمارے تاجروں کے مسائل پر فوکس کیا جائے اور ان کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے. تو جی ہمارے ساتھ سب سے پہلے تو فضیل احمد موجود ہوں گے، ہمارے رپورٹر ہیں. فضیل آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ عباس حیدر شیخ صاحب بھی موجود ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں سٹی کلوتھ بورڈ کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. آگے بڑھتے ہوئے فضیل، سب سے پہلے اپنی ڈسکشن کو شروع کریں گے تاجروں کے مسائل کو لے کر. آج کی اکانومی میں کہاں پر تاجر سٹینڈ کرتے ہیں اور کس طرح کے ڈفرینٹ ایشوز جب سے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اور ایک اکنامک کرائسس پاکستان میں بلڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں فیصل آباد کے تاجر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فاطمہ. دیکھیں، جو گورنمنٹ چینج ہونے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ، تو پچھلے 3-4 سال سے تقریباً کاروباری طبقہ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے. مہنگائی ہماری بڑھتی جا رہی ہے، کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے مہنگائی. اگر 3 سال یا 4 سال پہلے کی بات کریں تو آپ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں تب دیکھ لیں، اور ابھی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی ہے تب دیکھیں، اور ان 3 سے 4 ماہ میں آپ دیکھیں تو ہر چیز کا جو ریٹ ہے وہ ڈبل ہو چکا ہے. ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ کا پیٹرول اور بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ آپ کی جو فیصل آباد کی انڈسٹری ہے اس کی پیداواری لاگت جو ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے. آپ کے بجلی کا یونٹ جو ہے وہ بڑھ گیا، آپ کا پیٹرول جو ہے وہ 60 روپے تقریباً بڑھ چکا ہے فی لیٹر. اس کے بعد ابھی مزید یہ خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں کہ شاید 25 سے 26 روپے مزید پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو اس صورتحال میں اگر آپ فیصل آباد کی مارکیٹوں کی بات کریں تو مارکیٹوں میں جب آپ نکلتے ہیں تو وہاں پر جانے کے بعد آپ دکانداروں سے ملیں، دکانداروں سے ملنے کے بعد آپ ان سے پوچھیں کہ حالات کیا ہیں. تو حالات یہ بتائے جاتے ہیں آگے سے کہ وہ خود اپنی دکان میں روزگار تو کیا اپنا گھر چلانے کے بھی قابل نہیں رہے، کہ آپ کے کاروبار اس حد تک متاثر ہو چکے ہیں.
اب صرف آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک دکان کے اندر 2 یا 3 ملازم تھے تو ان کو اگر مالک خود نہیں کچھ کما رہا تو وہ پھر جو مزدور تھے ان کا کیا بنے گا. بات یہ ہے سمجھنے والی کہ ایک دکان اگر اس کا کاروبار ڈسٹرب ہے تو اس سے 4 خاندان جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی. اور جہاں پر آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان کی معیشت کی، تو ڈالر کا ریٹ آپ دیکھ لیں، ڈالر آپ کا 200 سے اوپر چلا گیا ہے، اور آپ کا روپیہ جو ہے دن بدن اس کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے. جب روپے کی قدر کم ہوگی تو پاکستان وہ ملک ہے جو کہ امپورٹس پہ زیادہ آپ کا چلتا ہے کہ آپ نے چیزیں امپورٹ کرنی ہیں. آپ کی ایکسپورٹ میں بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے، پہلے وہ چیزیں باہر سے منگوائیں، پھر آپ کوئی بھی جو آئٹم تیار کرتے ہیں ایکسپورٹ کی، اس کو پھر تیار کیا جاتا ہے. تو جب آپ کی معیشت کا یہ حالات ہوں گے کہ آپ کا روپیہ دن بدن نیچے جا رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے ملک میں مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی معیشت پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب موجودہ جو حکمران ہیں ان کی جانب سے دعوے تو بہت کیے گئے تھے کہ انہوں نے سب سے جو بڑا ان کا تھا کہ ہم مہنگائی مارچ کر رہے ہیں، مہنگائی کے خلاف یہ نکلے تھے. اور آج دیکھ لیں کہ جب یہ نکلے تھے مہنگائی کے خلاف تب کیا صورتحال تھی اور آج کیا صورتحال ہے. ہم صرف اور صرف یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے عوام کی آواز جو ہے وہ اوپر تک پہنچانی ہوتی ہے. ہمارا یہ فرض ہے، ہم اپنا فرض سمجھ کے یہ چیزیں کرتے ہیں. آپ آج جا کے دیکھ لیں، میں ہمیشہ سے صرف جو ہمارا غریب طبقہ ہے، ہماری عوام ہے، میں صرف ان کی بات کرتا ہوں، میں اور کسی کی بات نہیں کرتا. تو جو لوگ پہلے رو رہے تھے وہ اب اس سے بھی 2 گنا زیادہ رو رہے ہیں کہ آج ایک مزدور گھر سے جب آتا ہے وہ 20 روپے کرایہ دے کر اپنی منزل تک آتا تھا، وہاں پھر وہ بیٹھ کر روزگار کی تلاش میں رہتا تھا. آج وہی مزدور 40 سے 50 روپے کرایہ ادا کر کے آ رہا ہے، پھر اس کو نہیں پتا کہ اس کو روزگار ملنا ہے یا نہیں ملنا. تو یہ صورتحال ہے، جو آپ کی مشکلات ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر جو غریب طبقہ ہے وہ پستا جا رہا ہے. اور اس میں جو مڈل کلاس ہیں وہ بھی اب پسنا شروع ہو چکے ہیں. ان کو بھی اپنی یقین کریں کہ روزی کے لالے پڑ گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ بنے گا کیا. تو حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اس وقت صرف جو بھی موجودہ حکمران ہیں ان کو اپنے ملک کی معیشت پہ توجہ دینی چاہیے، مہنگائی خاص طور پر کنٹرول کرنی چاہیے. جو بھی صورتحال ہے جیسے بھی وہ غریب کو ریلیف دینے کی اس وقت سخت ضرورت ہے. اینڈ ڈفرینٹ ایشوز آپ نے آف کورس فضیل ہائی لائٹ کیے، اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عوام کے مسائل کو سالو کرنا ضروری ہے. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت جو کرائسس سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے، مہنگائی کی انتہا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی سیکٹر سے، کسی بھی انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہوں، وہ سب اس وقت سفر کر رہے ہیں. بڑی افسوسناک سچویشن ہے، اور آگے چلتے ہوئے کس طرح سے چیزیں تبدیل ہوں گی یہ تو وقت ہی بتا پائے گا. اور امید ہمیشہ ہم اچھی کرتے ہیں، اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل منظر عام پر آئیں. اور آج عوام بہت پریشان ہے. ہم اپنے دوسرے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں. عباس صاحب، بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں فضیل نے مینشن کی، جس میں آف کورس ہمارا اکنامک کرائسس شامل ہے، ہماری کس طرح سے لوکل انڈسٹری امپیکٹ ہو رہی ہے، مزدور طبقہ کس طرح سے امپیکٹ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ مہنگائی کو دیکھتے ہوئے پریشانی کی صورتحال پیدا ہوتی ہیں، جو کہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہر شخص کے لیے بڑے پریشانی کی بات ہے. آپ کے خیال میں اس انفلیشن کا، اس مہنگائی کا کیا اثر ہو رہا ہے تاجروں کے اوپر؟ انڈیویجولی اگر ہم بات کرتے ہیں کلوتھ مارکیٹ کی، تو آپ کو کیا اثرات نظر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت اہم ایشو پہ آج آپ نے یہاں پر بلایا ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مہنگائی کا ایک طوفان جو ہے عوام کو 4 سالوں سے جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو ہیں دکاندار، وہ کہتے ہیں نا مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں. ان کے پاس اب جیسے فضیل بھائی نے بات کی جہاں پر ملازم 3 تھے، اب میں کہوں گا کہ وہ جو دکاندار جس کے پاس 8-10 ملازم تھے وہ 2 ملازموں پہ آ گیا ہے، اور اس کی قوت خرید بھی نہیں رہی ہے. مارکیٹوں میں گاہک نہیں ہے. کیا ہے کہ مہنگائی کا ایک طوفان آ چکا ہے. 4 سال پہلے جس بجلی کا یونٹ جو ہے 12, 13, 14 روپے تھا، آج وہ 40 روپے سے اوپر پڑ رہا ہے. ابھی پتہ چل رہا ہے کہ مزید بجلی میں اضافہ ہوگا،
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں جیسے 60 روپے لیٹر اب حالیہ اضافہ کیا گیا ہے. میں کہوں گا اس سے آپ دیکھیں بازار میں ایک عجیب سا بے چینی سی آ چکی ہے, کشمکش کی صورتحال ہے, اور مہنگائی کا بالکل طوفان ہے. ابھی کل دیکھیں, کل 25 روپے لیٹر کی افواہ اگر آئی ہے تو عوام نے 100% اپنے دماغ میں لے لیا تھا کہ پیٹرول کی قیمت آج بڑھنی ہے. اس کے ساتھ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. 45% گیس کی قیمت میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو ہماری انڈسٹری تو میں کہتا ہوں کہ پہلے ہی تباہی کے دہانے پہ ہے, تو وہ مزید جو ہے وہ بند ہو جائے گی. اگر دیکھیں 4 سال ہم پیچھے چلے جائیں, اخبار پڑھیں یا آپ کا چینل دیکھیں, تو وارداتیں جو ہیں بہت کم تھیں. اب آگے دیکھیں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ پولیس سے کنٹرول نہیں ہو رہا. وہ کیا وجہ ہے کہ جب بے روزگاری ہوگی تو بچے گھر میں بلکیں گے, تو پھر یہ کرائم میں جرائم میں اضافہ ہوگا. ان کو چاہیے کہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کریں تاکہ عوام جو ہے سکون کا سانس لے سکے. شیخ صاحب کوئی ایڈوائز دیں گے, سجیشنز دیں گے گورنمنٹ کو کس طرح سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ 4 سالوں سے جو ہے جو چھوٹا تاجر جو ہے وہ کسی قسم کی مشاورت میں ان کے ساتھ کسی کمیٹی میں کسی مشاورت میں شامل نہیں ہے. ان کو چاہیے جتنی بھی FBR کی کمیٹیاں ہیں, کوئی بھی کمیٹی ہے, ان میں تاجروں کو شامل کیا جائے تاکہ جو بھی پالیسی بنتی ہے اس میں تاجروں کی مشاورت ہونی چاہیے, اور وہ بہتر طریقے سے اپنے مشوروں کے ساتھ یہ پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے, ہم ٹیکس دے رہے ہیں, اس میں مزید دیں گے. اگر تاجروں کو اس میں مشاورت میں شامل کریں گے, یقین کریں وہ ٹیکس مزید دیں گے اور اچھی مشاورت بھی دیں گے. اسی کے ساتھ فضیل میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی, را مٹیریلز کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, چاہے وہ دھاگے کے حوالے سے ہو یا ڈفرینٹ, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امپورٹ بین کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو پہلے الاؤ تھیں, اینڈ لگژری گڈس پہ ایون دو امپورٹ بین لگا ہے, بہت سارے آئٹمس منگوائے جاتے تھے, ری سیل کیے جاتے تھے, تو ایک طرح سے بزنس کمیونٹی کا ڈپینڈ کرتی تھی امپورٹس کے اوپر بھی. اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا, اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ را مٹیریلز کی کرنٹلی کیا سچویشن. دیکھیں را مٹیریل جو ہمارے ہیں ان کی قیمتیں بھی آلریڈی, جیسے ہی آپ کی بجلی یا پھر آپ کا پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, آپ کی گیس مہنگی ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ ہی وہ بھی بڑھ جاتی ہیں. را مٹیریل جب آپ کا مہنگا ہوگا تو آپ کی سیدھی سی بات ہے پیداواری لاگت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک لوم کے اندر جب کپڑا تیار ہوتا ہے تو سب سے پہلے لوم والے نے دھاگا خریدنا ہے. جب دھاگے کی قیمت بڑھ جائے گی تو پھر لوم مالک نے اس دھاگے کی قیمت کو لے کر اپنا ریٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس کے بعد اس کی بجلی کی قیمت بڑھ گئی, اس نے بجلی کے یونٹس کو کاؤنٹ کر کے پھر وہ بھی ریٹ میں ڈالنا ہے. جب لوم سے کپڑا تیار ہونے کے بعد آگے وہ اس کو جب پرنٹنگ کے لیے جاتا ہے, پھر وہ تیار ہوتا ہے, جب تک وہ مارکیٹ میں آتا ہے 3 سے 4 لوگوں کے درمیان سے ہو کر اس کے بعد دکان پر پہنچتا ہے. وہ 3 سے 4 لوگ ہر چیز کی کاسٹ جو ہے وہ بجلی کی, پیٹرول پہ آپ کے جو ان کی ٹرانسپورٹ گوڈز ہے وہ ان کے کرائے انہوں نے دینے ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرنے کے بعد انہوں نے دکان تک جب کپڑا پہنچنا ہے, دکاندار نے جب ادھر سے اٹھانا ہے اس نے بھی کرایہ دینا ہے. دکانوں کے اندر لائٹیں چل رہی ہیں, وہ خود بیٹھے ہیں, پنکھے چل رہے ہیں, ہر چیز کی انہوں نے اپنے خرچے نکالنے کے بعد وہ سارا کچھ اس پہ ڈال کے پھر سیل کرنا ہے. تو جب اتنی چیزیں ایک آئٹم پہ ہر چیز کا ایفیکٹ جو ہے وہ پڑے گا تو آپ دیکھیں کہ مہنگائی میں تو اضافہ ہوگا ہی. جو کپڑا آج سے 4 سال پہلے یقین کریں 600 روپے کا یا 700 روپے کا, شیخ صاحب بیٹھے سوٹ مل جاتا تھا, آج وہی سوٹ 1200-1300 میں نہیں مل رہا, 1200-1300 سے اوپر ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. را مٹیریل دھاگا ہو یا پھر آپ کی جو بھی مشینری کے مٹیریلز ہیں وہ مہنگے ہو چکے ہیں, آپ کی بجلی مہنگی, پیٹرول مہنگا, ہر چیز کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے جو مہنگائی ہے وہ جنم لیتی جا رہی ہے. اس کے بعد جو آپ نے مہنگائی کے علاوہ بات کی ہے کہ جی ہماری جو صورتحال ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے, تو صورتحال تو بگڑنی ہے, کاروبار بند ہو جائے گا تو آپ دیکھیں کہ پھر آپ کا ٹیکس جو ہے وہ کیسے اکٹھا ہوگا. ریونیو تو آپ کے کاروباری طبقے کی جو کاروبار چلیں گے تو پھر ہی اکٹھا ہوگا نا. اگر ایک دکان پہ فرض کریں 1 سال کی سیل جو اس کی ہے وہ 1 کروڑ روپے تھی, تو اس نے 1 کروڑ میں سے سالانہ ٹیکس اپنا دینا تھا,
وہی اب قوت خرید نہ ہونے کی وجہ سے 50 لاکھ پہ آ گئی ہے، تو اس نے اس 50 لاکھ پہ اپنا جو ٹیکس ہے وہ ادا کرنا ہے، مطلب آپ کا 50% ریونیو جو ہے وہ گورنمنٹ کا بھی ختم ہو گیا۔ تو جتنے کاروبار زیادہ چلیں گے، اس کے بعد جو آپ نے کہا کہ امپورٹ پہ جو ہماری آئٹمز ہیں، میں پہلے بھی یہ 2 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں صرف وہ امپورٹ ہونی چاہیے، نہ کہ غیر ضروری چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ ہونی چاہیے۔ آپ کی اس میں خاص طور پر جو چیزیں ہیں، آپ کی جو میک اپ وغیرہ کی چیزیں ہیں، وہ تو آپ دیکھیں ایسی چیزوں سے تو گورنمنٹ کا یہ اچھا فیصلہ ہے کہ غیر ضروری چیزیں امپورٹ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ بالکل، اینڈ آف کورس یہ ڈیفیسٹ کو کم کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے امپورٹس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں پر ہمیں ایکسپورٹس زیادہ کرنے ہیں، لیکن آئی تھنک دیٹس اے فرسٹ اسٹیپ، اور آگے چلتے ہوئے چیزیں کس طرح سے بدلیں گے۔ لوڈ شیڈنگ پہ بھی بات کریں گے، آف کورس الیکٹرسٹی پرائسز، پیٹرولیم پرائسز اینڈ گیس پرائسز کا کیا امپیکٹ ہے کلودنگ انڈسٹری کے اوپر، لیکن اس سے پہلے بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے آج مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آف کورس فیصل آباد شہر کی کلودنگ انڈسٹری میں کیا موجودہ ایشوز ہیں اس وقت، کس طرح سے ایک تاجر پر لوکل مینوفیکچرر کی بات کریں یا پھر کسی بھی طرح سے ریلیٹڈ لیبر کی بات کریں کلودنگ انڈسٹری کے ساتھ، آج کی صورتحال میں، مہنگائی کی صورتحال میں کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے ان کی لائفز کے اوپر، ان کی جو ڈے ٹو ڈے زندگی کی ہم بات کرتے ہیں، کس طرح سے وہ بدل رہی ہے بدلتی ہوئی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ، اس پر بات کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے پہلے ہم ڈفرینٹ ایشوز کو ڈسکس کر چکے ہیں، تو اب لوڈ شیڈنگ اور الیکٹرکسٹی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، جہاں پر چاہے وہ ہم دکاندار کی بات کرتے ہیں جو کہ اپنا کپڑا سیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے جتنے بھی اس کے لوگ ہیں جو خریداری کریں گے ان کو اپنی دکان میں بٹھائے رکھے۔ اتنی گرمی کی صورتحال میں جب بجلی چلی جاتی ہے تو نہ تو وہ ممکن ہو پاتا ہے، چاہے وہ ہم پروڈکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، مینوفیکچررز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کو بھی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جب بھی بجلی جاتی ہے اس کی وجہ سے نہ صرف وقت ضائع ہوتا ہے، لیبررز بھی بیٹھے رہتے ہیں اتنی دیر پہ۔ اس پہ بات کر لیتے ہیں، چلتے ہیں عباس شیخ صاحب کی طرف، اور بتائیے گا تھوڑا سا کیا صورتحال ہے اور لوڈ شیڈنگ کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے انڈسٹری کے اوپر۔ اس وقت 7 سے 8 گھنٹوں کے لیے مارکیٹوں میں لائٹ جا رہی ہے، جو انڈسٹری ہے وہاں پر 6 گھنٹوں تک لائٹ جا رہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو 6 گھنٹے انڈسٹری بند ہوگی یا دکانوں پہ لوگ بیٹھے ہیں اور لائٹ بند ہوگی، اس سے دکاندار کیا دکانداری کریں گے؟ یو پی ایس کام نہیں کر رہے، جنریٹر نہیں کام کر رہے، کیونکہ لوڈ شیڈنگ کا تو وبال ابھی آیا ہے، جو ہی گرمی شروع ہوئی ہے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ آ گئی ہے۔ مگر نئی حکومت آئی ہے تو ان کو چاہیے تھا اس کا بندوبست کرتے، یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے پہلے بھی 3 دفعہ حکومت کی ہے، ان کو چاہیے کہ اس کے لیے ایسا بندوبست کریں تاکہ جو ہے عوام فیسیلیٹیٹ ہو سکے۔ اب شیخ دیکھیں صاحب یہ ضرور بتائے گا کہ اس وقت بازاروں کی اگر ہم بات کرتے ہیں کتنے گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ وہاں پر ہو رہی ہے؟ تقریباً جو دن کا وقت ہے اس وقت 4 گھنٹے ہو رہی ہے اور رات کے وقت میں 3 گھنٹے ہو رہی ہے۔ تو اس سے دکاندار میں 4 گھنٹے اگر دن میں لائٹ جائے گی تو اس میں کیا دکانداری کرے گا؟ ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد لائٹ چلے جاتی ہے، تو وہ تو شیڈول کے ساتھ جا رہی ہے نا، جو ان شیڈول جانی ہے 2-3 گھنٹے کے لیے اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ اگر بجلی کی بچت کرنی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ 8-10 سال پہلے بھی لوڈ شیڈنگ ایک دفعہ آئی تھی تو انہوں نے سرکاری اداروں میں اے سی وغیرہ بند کروا دیے تھے حکومت نے۔ تو میں کہوں گا کہ اگر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا ہے تو جو یہ سرکاری اداروں میں اے سی وغیرہ بلا وجہ چلتے ہیں انہیں فوری طور پر بند کروانا چاہیے، تاکہ جو ہے ہم نے کفایت شاری اگر کرنی ہے تو مجھے اپنے آپ سے شروع ہونا ہے، یہ نہیں کہ میں نے لوگوں کو تلقین کرنی ہے کہ بجلی کم سے کم استعمال کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بجلی کم استعمال ہونی ہے پہلے سرکاری اداروں میں کم استعمال ہوگی، اور تاکہ ہماری انڈسٹری چل سکے۔ بالکل، انڈسٹری فضیل ضرور یہ بتائیے گا لوڈ شیڈنگ کا آپ کی آبزرویشن میں کیا امپیکٹ ہوا ہے انڈسٹری کے اوپر، لیبررز کے اوپر، اور جس طرح سے میں نے پہلے بات کی کپڑے کی جو مارکیٹ ہے اس کے اوپر۔ دیکھیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اگر کپڑا مارکیٹوں میں جیسے شیخ صاحب بتا رہے ہیں کہ جو کاروباری اوقات ہیں ان میں 4 گھنٹے شیڈول کے مطابق جا رہی ہے بجلی جو ہے، اس کے بعد اگر آپ سیکٹر کی بات کریں، پاور لوم سیکٹر ہے فیصل آباد میں، لوکل انڈسٹری جو ہے اس میں بھی 6 سے 7 گھنٹے جو بجلی ہے وہ بند رہتی ہے۔ وہ بجلی بند ہونے سے آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ متاثر ہو رہی ہے،
اس کے بعد سب سے بڑی وجہ جو آج کے دور میں مہنگائی کے دور میں جو ہمارا مزدور ہے وہ پس رہا ہے کہ وہ جب 5 سے 6 گھنٹے کام ہی نہیں کرے گا تو وہ روزگار کیسے کمائے گا. تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے صرف ایک چیز افیکٹ نہیں ہو رہی, آپ کے مزدور جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں, ان کے گھر کے چولہے جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ رہے ہیں. جب لائٹ نہیں آئے گی تو مالک کہیں گے مزدوروں کو بھائی ٹھیک ہے آپ جائیں, لائٹ بند ہے, جب لائٹ آئے گی کام پہ آ جانا, اس کے علاوہ آپ کو کام پہ. اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ فضیل, لیکن جب بجلی جاتی ہے فار ایگزامپل, آپ جب اسپیشلی خرید و فروخت کی اگر ہم بات کرتے ہیں کپڑے کی, جیسے آرٹ بازاروں کی فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں, اتنی گرمی میں جب بجلی چلی جاتی ہے, اور چاہے یو پی ایس کچھ لوگوں نے لگوایا بھی ہوتا ہے کہ پنکھا تو ایٹ لیسٹ آن ہو جاتا ہے, لیکن اے سی آن نہیں ہو پاتا, یا دکان میں اس طرح سے وہ لائٹس نہیں آن کرواتے, خرید و فروخت پر بھی تو اثر پڑتا ہے. بالکل پڑتا ہے اثر. جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت لائٹ بند ہے, وہ کہتے ہیں کہ لائٹ بند ہے کیا کرنا ہے جا کے اتنی گرمی میں, ادھر دکان میں جائیں گے لائٹ بند ہوگی, ادھر گرمی لگے گی, چھوڑیں نہیں جانا. اس کے بعد جب اگر فرض کریں آ بھی جاتے ہیں لوگ خریداری کے لیے, لائٹ بند ہے, جب آپ کی دکانوں, آپ آرٹ بازاروں کی اگر بات کریں, چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں ہیں, وہاں پہ دن کے وقت میں اندھیرا چھایا ہوتا ہے مارکیٹوں کے اندر, تو وہ اندھیرے کے اندر کیسے اپنا کپڑا جو ہے وہ سیل کر پائیں گے. اور آپ اگر خود دیکھیں, آپ جاتی ہیں دکان پہ, آپ کو جب کپڑے کی پہچان نہیں ہوگی, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کیسا کپڑا ہے, اس کا کلر کون سا ہے, کیسے خریداری کریں گے. مطلب وہ جب 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو لائٹ بند ہوگی وہ آپ کا کاروبار سمجھے بند ہو گیا, وہ کاروبار آپ کا اس دوران نہیں چل رہا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے افیکٹ کر رہی ہیں کاروبار کو. لوڈ شیڈنگ جو ہے, تو جیسے شیخ صاحب نے کہا ہے کہ اس کو قابو پانا اگر ہے لوڈ شیڈنگ پہ, تو بجلی کی کھپت جو ہے اس کو کم کیا جائے. اس کے لیے گورنمنٹ کو کچھ اسٹیپ لینے چاہیے, جو غیر ضروری بجلی کا استعمال ہے اس کو بند کروایا جائے, لوگ بھی خود اس چیز کو سمجھیں. اچھا, حال ہی میں فضیل ایک میں نے سنی ایک نیوز, لیکن آف کورس کیونکہ یہ کنفرمڈ نیوز نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا کے اوپر میں نے کہیں پڑھا, اور اگر یہ رومر بھی ہے تو اس سے بھی مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی کہ 7 بجے مارکیٹس کو بند کر دیا جائے. دیکھیں یہ تو بالکل ہے ایسی خبر کہ گورنمنٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 7 بجے بند کر دیجیے. اچھا فیصلہ ہے. اور یہ کس سیکٹر پر, کن ایریاز کے اندر یہ امپلیمنٹ ہوگا؟ دیکھیں تمام شہروں کے لیے یہ ہوگا. آپ 7 بجے اگر مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں تو ایک تو آپ کے جو کاروبار کے اوقات کار ہیں ان میں بھی ایک اچھی تبدیلی آئے گی, لوگ صبح جلدی آئیں, شام کو جلدی اپنے گھروں کو جائیں, پھر مارکیٹیں تمام 7 بجے بند ہو جائیں, تو اس سے بھی آپ کی بجلی کی جو کھپت ہے وہ کافی حد تک کم کی جا سکتی ہے. اور یہ تو ہمیشہ سے میرے خیال میں فیصل آباد کے اکثر تاجر بھی کہتے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اوقات کار دے دیے جائیں کہ آپ اس وقت دکانیں جو ہیں مارکیٹیں بند کر دیں. تو اس میں جو تاجر نمائندے ہیں وہ بھی کوشش کریں گے بند کروانے کی. جب گورنمنٹ کی جانب سے یہ فیصلہ, ایک ٹھوس فیصلہ جو ہے وہ دے دیا جائے گا, میرے خیال میں یہ ایسا فیصلہ ہونا چاہیے. اوقات کار بہتر یہی ہیں کہ شام 6 سے 7 بجے تمام مارکیٹیں جو ہیں وہ اچھا, بند ابھی ہونی چاہیے. یہ ٹھوس فیصلہ نہیں دیا گیا, یہ صرف ایک ڈسکشن میں ہے ابھی؟ ڈسکشن میں نہیں, یہ تو جو میں نے پڑھا ہے وہ بھی یہی تھا کہ مارکیٹوں کے اوقات کار 7 بجے تک جو ہیں وہ اناؤنس کیے گئے ہیں, 7 بجے مارکیٹیں بند کر دی لیکن جائیں. ابھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. بالکل امپلیمنٹ پتہ نہیں ابھی کروایا ہے یا کوئی نوٹیفکیشن مارکیٹوں تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے. شیخ صاحب بیٹھے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایسا میسج ان کو موصول ہوا ہے. بالکل, شیخ صاحب ضرور بتائے گا. جی, ابھی کل جو ہے یہ گورنمنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں انہوں نے تجاویز پیش کی ہیں, تو 7 بجے کا ٹائم آ رہا ہے, اور وہ آج انہوں نے گورنمنٹ نے حتمی فیصلہ کرنا ہے, پنجاب حکومت نے. تو بات یہ ہے کہ اس حوالے سے اگر گورنمنٹ تاجروں کی مشاورت کے بغیر بھی یہ فیصلہ کرتی ہے 7 بجے کا, تو ہم اپنے وطن کے لیے حاضر ہیں. 7 بجے ہم مارکیٹ بند کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہماری انڈسٹری چلنی چاہیے, ہمارے کاروبار چلنے چاہیے. مگر یہ ہے اگر ہم 7 بجے بند کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک تاجر کو بجلی ملنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ اگر 7 بجے تک بھی بیٹھیں تو پھر بھی ہمیں 3 سے 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے. یہ میرے خیال سے غیر مناسب ہوگا. اور انشاءاللہ اگر مثبت فیصلے آتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے تو تاجر ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں اگر مثبت فیصلے کریں. ان کو چاہیے کہ جو بھی فیصلے ہیں مشاورتی کمیٹیاں ہیں ان میں تاجروں کو لازمی شامل کریں. مجھے آپ کی بات بڑی اچھی لگی کہ کس طرح سے
اگر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے ملک کی بہتری کے لیے تو ضرور آپ ساتھ دیں گے، تاجر برادری ساتھ دے گی. تاجروں کی یہ بات ہمیشہ سے رہی ہے، کئی دفعہ نہیں بلکہ بہت سارے انسٹنسز میں اپنے سے بڑھ کر سوچتے ہیں، ملک کا سوچتے ہیں، لوگوں کا سوچتے ہیں، عوام کا سوچتے ہیں، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے. آئی تھنک شاید عوام میں سے ہی ہوتے ہیں، اسی لیے شاید عوام کا سوچتے ہیں، گورنمنٹ کا سوچتے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے مدد کرنے کی کوشش کریں، انڈسٹری کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے. فضیل، جس طرح سے شیخ صاحب نے منشن کیا کہ یہ ابھی صرف ایک سجیشن ہے، آگے چلتے ہوئے اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہوگی اس پر ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. آپ کے خیال میں جب اگر لوڈ شیڈنگ اس دورانیے میں بھی جاری رہتی ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا لوگوں کے اوپر؟ دیکھیں اس کا امپیکٹ تو یہی ہوگا نا کہ اگر پہلے 10 سے 12 گھنٹے دکانیں کھولتی ہیں تو صبح 9 بجے سے 7 بجے تک جب کھلیں گی، 10 بجے سے 7 بجے تک تو صرف 8 یا 9 گھنٹے دکان کھلے گی، تو اس میں بھی اگر 4 گھنٹے لائٹ بند رہے گی تو کاروبار کا جو دورانیہ ہے وہ تو صرف رہ گیا 5 گھنٹے کا. تو 5 گھنٹے میں آپ یہ دیکھ لیں کہ 12 سے 3-4 بجے تک تو ویسے ہی لوگ نکلنا پسند نہیں کر رہے اتنی گرمی کے اندر. جب 3 بجے کے بعد 7 بجے تک 2 دفعہ لائٹ بند ہو جائے گی تو آپ کے صرف 2 گھنٹے رہ گئے کاروبار کے. تو 2 گھنٹے میں کون سا کاروبار ہوگا؟ وہ جیسے شیخ صاحب نے کہا ہے کہ اگر 7 بجے تک ٹائم دینا ہے مارکیٹوں کا تو اس دوران پھر دکانداروں کو بجلی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ اس میں نہیں ہونی چاہیے، بجلی بلا تعطل جو ہے اس کی فراہمی تاجر طبقے کو ملنی چاہیے. تو پھر تو یہ اچھا فیصلہ ہوگا. 7 بجے صبح 9 بجے 10 بجے آئیں دکاندار کھولیں، 7 بجے تمام مارکیٹیں بند ہو جائیں. اس کے بعد جو پھر وہ بجلی کی کھپت تھی وہ ساری انڈسٹری کے لیے استعمال ہو جائے گی. تو اس طریقے سے لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ فیصلہ کیسا کرتے ہیں. کیا اس دورانیے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، بجلی بند نہیں کی جائے گی؟ یہ ابھی جو فیصلہ پنجاب گورنمنٹ جیسے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرنے جا رہی ہے آج، تو اس میں یہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. جب امپلیمنٹیشن ہوگی فیصلے کی اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ کیا اس دوران بجلی بند ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر آپ 9 سے 10 گھنٹے ٹائم دے رہے ہیں تاجروں کو تو اس میں آپ وہ 9-10 گھنٹے اس ایریے میں بجلی بالکل بند نہ کریں تاکہ وہ آسانی سے اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کو بھی ڈیل کر سکیں، وہ بھی آسانی سے خریداری کریں، ان کا بھی کاروبار آسانی سے چلتا رہے. یہاں پر کچھ چیزیں جو کہ میں منشن کرنا چاہتی ہوں اسپیشلی بجلی کے حوالے سے. آخر کیا ایشو بنا کہ 2 مہینے کے اندر بجلی کا اتنا کرائسس ڈیولپ ہو گیا، چاہے وہ ریٹس کے حوالے سے تھا، چاہے بجلی کی جو اویلیبلٹی ہے اس کے حوالے سے تھا. اس کے علاوہ پیٹرولیم پرائسز، گیس پرائسز جہاں پر بڑھائی جا رہی ہیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. کس طرح سے اس سچویشن نے ڈیولپ کیا خود کو اور کیا امپیکٹ انڈسٹری کے اوپر ہوگا ان دونوں چیزوں کا. اس کے علاوہ ڈالر پرائسز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، روپے کی ویلیو کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آگے چلتے ہوئے کیا سچویشن بن سکتی ہے اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بریک لیں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے کلودنگ انڈسٹری کے حوالے سے بات کرتے ہیں فیصل آباد شہر میں، جہاں پر ایک طرف میں ٹیکسٹائل سیکٹر اور کلودنگ سیکٹر امپروو ہوتا ہوا نظر آیا پچھلے کچھ عرصے میں، اور ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے ایشوز تو ضرور موجود ہے، لیکن اس طرح کا کرائسس پہلے موجود نہیں تھا، جہاں پر ایک اکنامک سچویشن ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کہ بہت پریشانی کی صورتحال ہے، نہ صرف بزنس کے لوگوں کے لیے، چاہے وہ فیصل آباد شہر ہو، چاہے کوئی کسی اور پاکستان کے شہر کی ہم بات کرتے ہیں، چاہے وہ ہم عوام کی بات کرتے ہیں. یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو کہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے بڑی پریشانی کی سچویشن ہے. آگے چلتے ہوئے چیزیں کس طرح سے تبدیل ہوں گی اس پر بات کر رہے ہیں. میں نے بریک میں جانے سے پہلے مینشن کیا تھا کہ جب واپس آئیں گے تو پیٹرولیم، گیس کی پرائسز جو انکریز ہوئی ہیں، گیس کی جو کمی ہمیں نظر آ رہی ہے اور اویلیبلٹی جو کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے انڈسٹری کے لیے اسپیشلی، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. پیٹرولیم پرائسز جب بھی بڑھتی ہیں تو آپ پر اور مجھ پر تو اثر ضرور پڑتا ہے. جب ہم ٹریول کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو آف کورس ہمارا خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی چیز جب ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ صرف ایک فیکٹری سے لے جا کر مارکیٹ تک ہی کیوں نہ پہنچانی ہو، جب پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں تو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے پروڈکٹ کی جو اینڈ پرائس ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، بیکاز ٹرانسپورٹیشن میکسیمم پروڈکٹس کے اندر موجود ہوتی ہے، بلکہ سارے پروڈکٹس میں ہی کسی نہ کسی طرح کی ٹرانسپورٹیشن موجود ہوتی ہے. گیس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ہر انڈسٹری کو کام کرنے کے لیے گیس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لیکن اگر گیس نہیں مل پاتی تو مشینیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں لیکن وہ چلا نہیں پاتے ہیں اس کو. اس پر بھی بات کرتے ہیں. چلتے ہیں شیخ صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں کس طرح سے امپیکٹ ہو رہا ہے پیٹرولیم پرائسز کا
اور کسی گیس کی اویلیبلٹی اس وقت انڈسٹری میں موجود ہے؟ میں کہوں گا کہ پورے پاکستان کی اس وقت تاجر برادری جو ہے وہ ان مسائل کا شکار ہے. اسی وجہ سے کاشف چودھری صاحب نے، جو کہ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر ہیں، انہوں نے کراچی میں 21 جون کو کنونشن رکھا ہے مہنگائی کے خلاف. یہاں سے سرپرست اعلیٰ جو ہیں خواجہ شہرزاد سکہ صاحب کی قیادت میں جو ہیں سارے دوست وہاں پر جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت کیا مسئلہ کیا ہے. اس وقت جو ہے عوام یہ مہنگائی کی چکی میں پس چکی ہے. کبھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کبھی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ انڈسٹری تو ایسے نہیں چل سکتی، ہماری ایکسپورٹ بھی بند ہو جائے گی اگر ہمارا یہاں سے جنہوں نے امپورٹ کرنی ہے اس ملک سے. تو بات یہ ہے کہ وہ جب ریٹ ہمارے زیادہ ہوں گے تو وہ کیسے خریداری کر سکے گا. ہمیں بجلی، گیس، پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کرنی چاہیے جس سے ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ پیٹرول کی بات کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے میں کہوں گا کہ سرکار کو قربانی دینی چاہیے، اور جو ہمارے ایم پی ایم این اے صاحبان ہیں جو حکومتی مراعات حاصل کرتے ہیں، پروٹوکول حاصل کرتے ہیں، پیٹرولیم کی مد میں کافی انہیں مراعات حاصل ہیں، تو میں کہوں گا سب سے پہلے ان دوستوں کو قربانی دینی چاہیے. یہ جو 600 لیٹر ان کو ملتا ہے پیٹرول فری میں، تو میں کہتا ہوں اگر یہ اپنی جیب سے بھی خرچ کر لیں گے میرے خیال سے تو یہ ملک کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی. اگر ہم اپنے وطن کے لیے قربانیاں نہیں دیں گے تو یہ مسائل کا شکار ہوگا. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں. فضیل، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ گیس کی پرائسز، پیٹرولیم پرائسز اور گیس کی اویلیبلٹی کے بارے میں بھی کیا سچویشن ہے کرنٹلی اور کس ڈائریکشن میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، جو گیس کی اویلیبلٹی ہے وہ انڈسٹری کے لیے تو کبھی بھی بند نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو ہمارے گیس ہے وہ اصل میں تھا ہی انڈسٹری کے لیے. وہ تو گھروں کے استعمال کے لیے بھی گورنمنٹ نے دے دیا کہ چلیں لوگوں کو شہروں کے اندر بھی سہولت ہو، لیکن جو انڈسٹری کو گیس کی قلت کا سامنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سیدھا معیشت پہ وہ افیکٹ کرتا ہے. جب آپ کی انڈسٹری بند ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو وہاں پہ کام کرنے والے مزدور ہیں ان کا روزگار بھی وہیں پہ سٹاپ ہو جائے گا. تو جب وہ بے روزگار ہوں گے، اوپر سے مہنگائی بڑھتی جائے گی، ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر آپ کی انڈسٹری بند ہوگی، آپ کی فرض کریں وہ ایکسپورٹ انڈسٹری ہے تو آپ کی ایکسپورٹ بند ہوں گی، اس سے بھی آپ کی معیشت جو ہے وہ کافی افیکٹ ہوگی. تو میرے خیال میں جو گیس کی جو بھی قلت ہے جیسے بھی اس کو پورا کرنا ہے، سب سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ وہ انڈسٹری کے لیے گیس کی جو فراہمی ہے اس کو یقینی بنایا جائے. اس کے بعد جیسے پیٹرول کی پرائسز کی بات ہو رہی ہے، شیخ صاحب نے کہا کہ سرکاری افسران جو ہیں یا ایم این ایز، ایم پی ایز ہمارے ہیں، ان کو پیٹرول کا کوٹا ان کے لیے بند کیا جائے. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ وہ اگر اپنی جیب سے پیٹرول ڈلوائیں گے تو کہ ان کو پتہ ہوگا کہ اپنی جیب سے ڈلوانا ہے تو دوسرا جو حکومتی خزانہ ہے اس کا بوجھ بھی کم ہوگا. تو ایسے فیصلے اس وقت گورنمنٹ کو لینے کی ضرورت ہے، صرف اور صرف ملک کے مفادات کے لیے. تو اس میں جو لوگوں کو یہ پروٹوکول ملتا ہے وہ بھی اگر ملک کے لیے چاہیں تو اس میں خود وہ گورنمنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ بند کریں. جو 600 یا 700 لیٹر 500 لیٹر ہم فری کا لیتے ہیں وہ گورنمنٹ کے خزانے پہ بوجھ پڑتا ہے تو وہ بوجھ کم کریں. تو یہ ایک اچھی بات ہوگی اپنے ملک کے لیے. ہم نے یہاں پر رہنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے. اگر ملک خوشحال ہوگا تو یقین کریں کہ ہم خوشحال ہیں. اگر ملک خوشحال نہیں ہوگا تو ہم جو مرضی کر لیں ہم خوشحال نہیں ہو سکتے. اچھا فضیل، ڈالر پرائسز کے اوپر بھی جلدی سے آ جاتے ہیں بیکاز اب وقت ہمارے پاس بالکل لمیٹڈ باقی ہے. آسمان کو چھوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پرائسز، اور کہاں پر عوام جائے، کیا کرے عوام؟ دیکھیں، ڈالر مہنگا ہو یا سستا ہو اس میں عام عوام کو دلچسپی نہیں ہے. عام عوام دلچسپی اس میں لیتی جو اس ہے کا کہ امپیکٹ ہے، چیزیں، جی بالکل، جو ڈائریکٹلی اس کو افیکٹ کرتی ہیں چیزیں، وہ عوام صرف ان کو دیکھتی ہے کہ مجھے گھی سستا ملے، مجھے آٹا سستا ملے، مجھے چینی، دالیں، کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ سستی ملیں. تو یہ تو سستی تب ہی ہوں گی جب آپ کا ڈالر جو ہے وہ نیچے رہے گا. سب سے پہلے آپ کو امپورٹ گراف جو ہے اس کو نیچے لانا ہوگا. جب آپ کا امپورٹ گراف نیچے آئے گا، ایکسپورٹس آپ کی بڑھیں گی تو ڈالر کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا. یہ ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو. جو پچھلے دنوں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ امپورٹ پہ پابندیاں لگائی ہیں
وہ صرف اسی چیز کو مد نظر رکھ کے کیا گیا ہے کہ ہمارا امپورٹ جو بل ہے وہ کم سے کم ہو، ہم ڈالر کی پرائسز کو کنٹرول کر سکیں. تو جب تک آپ کے امپورٹ بل جو ہیں وہ کم نہیں ہوں گے تو آپ کا روپیہ دن بدن جو ہے وہ نیچے جائے گا، ڈالر کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی. جب ڈالر کی پرائسز بڑھیں گی تو یقین کریں کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکتی. جیس آپ آج سے 4 سال پہلے ڈالر کہاں تھا تو تب گھی کی قیمت کیا تھی؟ 105 یا 6 روپے پہ ڈالر تھا تو 270-80 روپے میں گھی ملتا تھا. آج ڈالر 200 روپے پہ پہنچ گیا تو گھی کی قیمت بھی 700 روپے ہو چکی ہے. آپ کو سب سے پہلے ڈالر کی قیمتیں کنٹرول کرنی ہیں. اس کو آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ امپورٹ بل کو آپ کم کریں، جو چیزیں غیر ضروری ہیں ان کو ملک کے اندر امپورٹ نہ ہونے دیں. جو صرف ضرورت کی چیزیں ہیں جن کے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری نہیں چل سکتی، صرف وہ چیزیں امپورٹ ہونی چاہیے. باقی اس کے علاوہ تمام چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ پہ پابندی بالکل اچھا یہاں پر فیصلہ ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر امپورٹ کے اوپر لگژری آئٹمس کے اوپر بھی بین کر دیا جاتا ہے تو جو کوالٹی ڈفرینس ہے فضیل، آئی تھنک وہ بہت زیادہ ہے. جو چیزیں پاکستان میں بن رہی ہیں اور جو چیزیں باہر سے منگوائی جا رہی ہیں اس پہ، اور وہ آلٹرنیٹیوز اس طرح کے موجود نہیں ہیں امپورٹ جن چیزوں پر بین کیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک یہ بڑی عجیب سی سچویشن ہے جہاں پر ایک طرف ضروری بھی ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آلٹرنیٹیوز موجود نہیں ہیں. امید یہ ہوگی کہ شاید اس موو کے بعد آلٹرنیٹیوز بہتر ملنا شروع ہو جائیں، پاکستان میں مینوفیکچرنگ امپروو ہونا شروع ہو جائے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے، ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں بات کر پائے، اور امید یہی ہوگی کہ تاجروں کے جو مسائل ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کر پائے، عوام کے مسائل کو ہائی لائٹ کر پائے. اس سے پہلے کہ شو آگے بڑھے کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سیریز اینڈ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے آج ہم نے اسپیشلی اکانومی کے حوالے سے بات کی، کامرس کے حوالے سے بات کی، فیصل آباد شہر کی انڈسٹری پر ڈفرینٹ پولیٹیکل چینجز کا کیا اثر ہو رہا ہے. یہ ہمارا ڈسکشن کا سبجیکٹ رہا آج کا، اور ڈفرینٹ تجاویز بھی تھی، ڈسکشن بھی ہوا، اور کرٹیکلی ہم نے کوشش کی کہ جہاں پر کرٹیسزم کی ضرورت ہے اس کی بھی بات کریں، اور جہاں پر چیزیں پازیٹیو ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں. مہنگائی کی وجہ سے چاہے وہ آپ ہوں، میں ہوں، ایک عام شخص ہو جو جاب کرتا ہو، ایک ایسا شخص ہو جو کہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہو، یا کوئی بزنس مین ہی کیوں نہ ہو، انفلیشن کا، مہنگائی کا اثر ہم سب پر کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے. اور جہاں پر ایک طرف پریشانی کا عالم ہے، انسرٹنٹی ہے، وہاں پر چیزیں کس ڈائریکشن میں جاتی ہوئی نظر آئیں گی یہ تو وقت ہی بتائے گا. جہاں پر چہرے تو تبدیل ہو گئے ہیں لیکن چیزیں ایکچولی میں بدلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ہمارا فوکس آپ کو پتہ ہے آف کورس فیصل آباد شہر کے حوالے سے ہوگا، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہو یا اوور آل ہمارے روڈ میپس ہوں، ان کے بارے میں بھی بات کریں گے. ریسورسز کی بات کریں، لوڈ شیڈنگ کی بات کریں، الیکٹرکسٹی پرائسز کی بات کریں، فیصل آباد شہر کے لوگوں پر، تاجروں پر کیا اثر ہو رہا ہے اس کا، چاہے وہ ہم گیس کی اویلیبلٹی کے حوالے سے بات کریں یا پھر اوور آل انفلیشن کی، مہنگائی کی صورتحال جس کی وجہ سے عام آدمی کا گھر چلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ چیزیں جہاں پہ گورنمنٹ تو تبدیل ہو گئی ہے لیکن کیوں ابھی تک گراس روٹ لیول پر فیصل آباد شہر میں کوئی بھی تبدیلیاں نظر آنا نہیں شروع ہوئی ہیں، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں اس ڈسکشن کے لیے. ہمارے ساتھ ظفر ڈوگر صاحب موجود ہیں، ہمارے بیورو چیف ہیں. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے، ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالنے کے لیے، اور اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ہم عوام کے مسائل کو ڈسکس کریں، اور جو عوام گزر رہی ہے جن چیزوں سے ان کو ہم ہمیشہ ہائی لائٹ کریں. آج سر آپ کو کیا نظر آتا ہے جہاں پر ایک طرف گورنمنٹ تو تبدیل ہو گئی، کیا فیصل آباد شہر میں آپ کو کچھ تبدیل ہوتا ہوا نظر آیا سو فار؟ بہت شکریہ فاطمہ. بہت ہی اہم سوال ہے کہ گورنمنٹ تو بدل گئی، چہرے تو بدل گئے، فیصل آباد کی حالت ابھی ہمیں بدلتی نظر نہیں آ رہی. آپ سڑکوں پر سے گزرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ گڑھے جو پہلے سے پڑے ہوئے تھے عرصے سے ویسے کے ویسے پڑے ویسے ہیں. کہ ویسے سڑکوں پہ اگر کہیں پتھر پڑا ہے تو ویسے پتھر پڑا ہے تو پڑا ہے. اگر اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں تو نہیں ہیں. ٹریفک سگنلز کا ایشو ہے تو برقرار ہے. کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہیں تو وہ موجود ہیں. سیوریج کے ایشوز ہیں پوری شدت کے ساتھ موجود ہیں. ایک عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ تبدیلی کس قسم کی آئی ہے، یہ چینج کیا آئی ہے. گورنمنٹ تو لگتا ہے جو بس چہرے بدلے ہیں، باقی تو معاملہ ویسے کا ویسے چل رہا ہے. تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے، خاص طور پہ جب یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جن کے حوالے سے یہ ہمیشہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کی بڑی گرپ ہے، معاملات پر بڑا ہولڈ ہوتا ہے،
اور ان کا جو ایک پرسیپشن ہوتی ہے کہ سی ایم جاگ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے اس پرسیپشن کی بنیاد پر ہی یہ ہر افسر جو الرٹ ہوتا ہے اور کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ شہباز شریف کے حوالے سے تو ہوتی تھی، حمزہ شہباز کے حوالے سے اس طرح سے ہمیں بات بنتی نظر نہیں آ رہی ابھی۔ ایک بات ہو سکتی ہے اس کی ایک وجہ، وہ یہ ہے کہ ایک تو گورنمنٹ کو آئے ابھی بہت تھوڑا عرصہ ہوا ہے، لیکن یہ دلیل بھی اس وقت ختم ہو جاتی کہ جب وہ کام جو پیسے کے بغیر ہونے والے ہیں، محض تھوڑی سی توجہ سے ہونے والے ہیں، وہ بھی ویسے کے ویسے ہی رکے پڑے ہیں۔ ابھی چونکہ بجٹ کا مہینہ ہے تو اس لیے شاید ایک وجہ یہ ہو کہ ابھی جون میں چونکہ بجٹ پیش ہوگا آنے والے چند دنوں میں، تو اس بجٹ میں چونکہ نئے سرے سے تخمینہ جات لگائے جاتے ہیں، فنڈ ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں فنڈز، تو اس کی وجہ سے پچھلے معاملات تو وہیں مالی سال تو ختم ہونے کو ہے، تو نئے مالی سال میں جو فنڈز مختص ہوں گے اس کے بعد 1 جولائی سے پھر ایک ڈیولپمنٹ کے نئے دور کا آغاز ہوگا، اور شاید یہ حقیقی معنوں میں اسی کا شاید ویٹ کر رہے ہیں کہ نیا بجٹ نئے فنڈز ایلوکیٹ ہو جائیں تو پھر ہم وہ تمام ایشوز جو اس وقت پبلک فیس کر رہی ہے اس کے بعد شاید کو بہتری آ جائے۔ لیکن سر دست بہت تشویشناک صورتحال ہے، کیونکہ ہمیں اس بات پر بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے، ہم دیکھتے ہیں جب کہ شہر میں کوئی کسی قسم کی کوئی چینج کا احساس نہیں ہے، نہ افسروں کے رویے بدلے ہیں، نہ مختلف جو کمپنیاں مختلف جو ذمہ داریاں جن کو سونپی گئی ہیں، وہ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہو یا جو واسا ہے، ان کے جو کام ان کے ذمے ہیں، وہ سڑکیں جو پہلے سے خراب تھیں ویسے خراب پڑی ہیں، گڑھے ہیں، مین ہول کھلے ہیں تو کھلے ہیں، ہر وہ خرابی جو پہلے سے جاری تھی وہ برقرار ہے۔ توقع کی جا سکتی ہے کہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر شاید بہتری ہے، جب اداروں کے نئے ہیڈز لگیں گے تو اس کے بعد شاید کچھ بہتری آ سکے۔ لیکن آپ کا کویسچن بہت ویلڈ، اس سے کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا کہ اس وقت معاملات ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تھی۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے چاہے وہ مسائل ہوں، جس طرح سے اگر ہم واسا کی بات کرتے ہیں، صفائی کے حوالے سے چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، امید یہی تھی کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس کا فوکس فیصل آباد شہر کے اوپر ہوگا، بیکاز پی ٹی آئی کے دورانیے میں آئی ڈو تھنک کہ ہم سب فیل کر رہے تھے کہ فیصل آباد شہر کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ انڈسٹری پر تو ضرور فوکس تھا اور جہاں پر کوئی بہتر چیز کی جائے اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن ہاں جہاں پر ایشوز نگلیکٹ ہوئے ان کو بھی ہائی لائٹ کرنا ایٹ دا سیم ٹائم بہت ضروری ہے۔ نظر آیا کہ اس طرح سے فیصل آباد شہر پر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ڈفرینٹ بلدیات کے حوالے سے، گراس روٹ لیول کے حوالے سے کوئی بھی امپروومنٹ ہمیں سر ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی تھی پی ٹی آئی کے دورانیے میں، اور جب یہ نئی گورنمنٹ آئی تو ہم نے سوچا کہ شاید اب چیزیں بدلنے والی ہیں، شاید چیزیں تبدیل ہونے والی ہیں۔ سر آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، اسے میں ضرور چاہتی ہوں آپ مہنگائی کے اوپر بھی ضرور کامنٹ کریں۔ عام آدمی اس وقت بہت پریشان ہے، بہت انسرٹنٹی کا شکار ہے، نوجوان بہت پریشان ہیں، جنہوں نے ابھی اپنی لائف بنانی ہے وہ بہت پریشان ہیں، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دوسرا اچھا سوال، یہ عام آدمی کو یہ گورنمنٹ وہ باتیں سمجھا نہیں سکتی جن کا اسے سامنا ہے، کہ کس طرح گزشتہ حکومت کے جو معاہدے تھے ان کی وجہ سے آج ان کو مہنگائی کرنا پڑ رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح کے ایگریمنٹ تھے، جو شرائط تھیں کہ آپ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے، گیس کی بڑھائیں گے، بجلی کی قیمت بڑھائیں گے، پیٹرول بجلی گیس جب بڑھے گی تو لازمی طور پر اس کے نتیجے میں ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی بڑھیں گے، کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے ہر چیز کی تو لازمی طور پر اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہی اس وقت ہو رہا ہے کہ جو معاہدے تھے اس کا اب اس کی عملی اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس کے جو اثرات ہونے تھے اب وہ ہم اس دور میں فیس کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ لیکن یہ بات عام آدمی کو سمجھا نہیں سکتی، اس کے نتیجے میں بڑی نفرت پھیل رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر گورنمنٹ ایسے ہی بہانے بناتی ہے، اسی طرح کا کہا جاتا ہے کہ فلاں یہ کر گیا تھا اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ ان کے ساتھ تو چونکہ مسلسل ایسا ہو رہا ہے تو اس لیے وہ تو ایک ہی پیمانہ ہوتا ہے۔ عام آدمی اسی طرح سوچتا ہے کہ اس کی پرچیزنگ پاور کس دور میں کتنی بڑی ہے، کتنی کم ہوئی ہے، مہنگائی نے اس پہ کس دور میں کتنا اثر کیا ہے۔ اس کے نزدیک اعداد و شمار کا گورکھ دھندا میٹر نہیں کرتا۔ تو
اگر یہ پیمانہ ہے تو پھر اس وقت گورنمنٹ کے سوچنے کا مقام ہے. ان پاپولر ہو رہی ہے اور ابھی اور پیٹرول اگر مہنگا ہوگا, ڈیزل مہنگا ہوگا تو اور ان پاپولر ہوگی. اس کا فائدہ ظاہر اس گورنمنٹ کے سیاسی جماعت کے مخالفین کو ملے گا. عوام تو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جب بھی ہم جن سے ملتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ, جتنے آپ قرضے لیتے ہیں وہ لگتے کہاں ہیں ہمیں نہیں پتہ. اشرافیہ پہ لگتے ہیں, اشرافیہ کی سہولتیں, ان کی عیاشیاں, ان کے جو تعیشات ہیں وہ تو ویسے کی ویسے برقرار ہیں. آپ دیکھیں آج کل ایک سوشل میڈیا پہ چل رہی چیز کہ اگر 15-20 ہزار روپے لینے والا, تنخواہ لینے والا پیٹرول اپنی جیب سے ڈلواتا ہے تو جو لاکھوں روپے تنخواہیں لیتے ہیں, وہ افسران ہوں, وہ اور مختلف محکموں کے, ابھی ہم نام نہیں لیتے پھر ان کا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے, وہ سارے لوگ جو لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں, دیگر مراحت لیتے ہیں, اگر 20 ہزار لینے والا وہ پیٹرول اپنی جیب سے ڈلواتا ہے تو لاکھوں روپے تنخواہیں لینے والے کیوں, ان کو فری کیوں مل رہا ہے, ان کو پیٹرول مفت کیوں مل رہا ہے؟ ان سب کے وہ بند ہونے چاہیے. اب گورنمنٹ خیر اسٹیپ اٹھایا بھی انہوں نے وزراء کی حد تک 50% کٹ, کہیں 40% کٹ لگایا, کہیں کہا کہ ہمارے 100% وہ کریں گے, اپنی جیب سے ڈلوائیں گے پیٹرول. اس طرح جتنا بھی فنڈز آتے ہیں یہ اشرافیہ پہ لگتا رہا ہے تو قربانیاں بھی اشرافیہ ہی دے. ضرورت اس امر کی. بالکل سر, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو کال لے لیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میں سوال کرنا چاہوں گا ظفر ڈوگر صاحب سے. جی بالکل پوچھیں, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ڈوگر صاحب, اس وقت ملک کے اندر مہنگائی کی شرح ہے اور ریاست مدینہ کی بار بار بات کی جا رہی ہے. اس منظر کے اندر اگر اقبال کا یہ شعر جو ہے, جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو, اگر اس شعر کی امپلیمنٹیشن ہو تو شاید بغاوت کا مقدمہ پھر درج ہو جائے. آپ اس تناظر میں کیا کہیں گے؟ آپ خود بھی ابھی مدینہ سے آئے ہیں. مدینہ کی ریاست, عوام کے موجودہ حالات اور غیر یقینی کیفیت, یہ کدھر لے کر جائے گی معاشرے کو؟ بطور صحافی آپ کیا اس حوالے سے فرمائیں گے؟ بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور سر سفر میرے خیال ہے بڑا امپورٹنٹ سوال بھی ہے اور بڑا انٹرسٹنگ سوال بھی. دیکھیے ریاست مدینہ سے تو ہر مسلمان کو محبت ہے. وہ ریاست جو ایک جاہلیت کے دور سے نکال کر ایک ایسی اخوت, مساوات, عدل اور انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, وہ تو ہمارے لیے بڑا رول ماڈل ہے, آئیڈیل ہے. لیکن آج جب ریاست مدینہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ محض سیاسی مفادات کے لیے کیا جاتا ہے, کیونکہ ان لوگوں کا خود اپنی ذات کو دیکھا جائے تو ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں بنتا ریاست مدینہ سے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمیں فوری طور پر اگر ہم محض علامتی طور پہ نام لے رہے ہیں, اگر ہم صرف اپنی پولیٹکس چمکانے کے لیے, سیاست چمکانے کے لیے ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں تو میرا خیال ہمیں توبہ کرنی چاہیے. یا تو پھر ہمارے کردار اس سانچے میں ڈھل جائیں کہ ہم حقیقی معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جائیں اور ہماری جماعت, ہمارے جو وزراء ہیں ان کی زندگیاں بھی اسی سانچے میں ڈھل جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو اچھی بات ہے. اگر آپ اور آپ کے ارد گرد لوگ وہ ہر اس طرح کی برائی میں ڈوبے ہوئے ہوں جو دنیاوی علائشیں ہوتی ہیں ان سے آلودہ ہوں وہ, تو پھر منافقت کے سوا کچھ نہیں کہا جائے گا. اسے یہ منافقت ہے. تو منافق کی جو سزا ہے وہ کافر سے بھی بری ہے. اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. اگر تھوڑا سا بھی شائبہ ہو کہ یہ کہیں کوئی اپنے سیاسی مفادات کے لیے مذہب کا استعمال کر رہا ہے تو وہ بڑا گنہگار ہوگا وہ شخص. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج کے دور میں, آج کی جو ریاستیں ہیں جدید ترقی یافتہ ریاستیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور ریاست مدینہ کے جو بنیادی اصول تھے وہ بنیادی اصول ایک ایکویلٹی کے تھے, جسٹس کے تھے, خود احتسابی کے تھے, اور ان چیزوں کو سامنے رکھیں, رول ماڈل ہیں, لیکن سیاست چمکانے کے لیے وہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. آج بھی ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو بڑی ترقی یافتہ ممالک جو ہے انہوں نے ان اصولوں کو اپنایا. بیسیکلی وہ ایک چیز سمجھنے والی ہے, اسلام کے اصول جو ہیں آفاقی ہیں, اس پہ مسلمانوں کا اجارہ نہیں ہے. وہ سب جو بھی کوئی دنیا میں اسلامی اصولوں کو اپنائے گا, وہ مسلم ریاست ہو یا غیر مسلم ہو, وہ فلاح پا جائے گا, وہ ترقی کرے گا. اگر ہم آج اسلامی
वो जो मॉडल रियासत थी या इस्लाम के आफाकी असूलों को इग्नोर कर रहे हैं, तो हम खुद उसका नुकसान उठा रहे हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम रियासत भी उन असूलों को अपनाएगी तो वो तरक्की कर जाएगी। इसलिए आज बहुत सारे मुस्लिम जो गैर मुस्लिम मुआशरे हैं या वेस्ट है, वहाँ इंसाफ का निज़ाम बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत। हमारे यहाँ नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते हम जो मुसलमान हैं तो हर अच्छी चीज़ बस हमारी है। भाई जो प्रैक्टिस करेगा उसी की है ना, आप प्रैक्टिस कर लें। तो हम नहीं कर रहे, नुकसान में है। जो उन आला कदरों को अपना लेंगे वो फायदे में रहेंगे, और जो असूल होते हैं, कदरें होती हैं, वो आफाकी होती हैं। ट्रुथ्स आर इटर्नल। तो जिसने भी उससे फ़ायदा उठाना उठा ले। कोई ये नहीं कह सकता ये तो सिर्फ हमारी थी जी, वो अमल वो कर रहे हैं। भैया आपको किसने रोका हुआ? सो आज हम अगर तरक्की चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें वहाँ से उन असूलों की रोशनी में असर हाज़िर के जो जदीद तरक्की याफ्ता ममालिक और जो उसके लिए लवाजमात हैं, जो तकाजे हैं, उनको सामने रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो तरक्की करेंगे। महज किसी खास रियासत की मिसालें देने से बात नहीं बनेगी, अमली तौर पर उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि ऑफकोर्स आप बात कर दें किसी चीज़ के बारे में, वो इनफ नहीं होता है। एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको प्रैक्टिस करना, फॉलो करना, जो भी बात की गई है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी प्रायोरिटीज़ हैं, उनको फॉलो करना एक्चुअली में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जहाँ पर हम बातें तो आई थिंक बहुत सारी हम सुनते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होती हुई नज़र नहीं आती है। यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हम सबका भी है, जहाँ पर हमने भी अपना किरदार अदा करना है। लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट और लीडरशिप बड़ी ज़रूरी होती है। बड़ा ज़रूरी होता है कि सही डायरेक्शन में चीज़ों को लेकर जाए जाए। सर, बजट हाल ही में आने वाला है और ऑब्वियसली उसके साथ डिफरेंट तरह की एक्सपेक्टेशंस है लोगों की, डिफरेंट तरह की उम्मीदें। आपके ख्याल में इस बजट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं जो कि मेंशन की जा सकती हैं? देखिए, एक तो है कि क्या की जा सकती हैं, एक है कि क्या की जानी चाहिए। अभी अगर तो इन्होंने हकीकी मानों में जिस तरह टफ जो हार्ड डिसीजन ले रहे हैं, मुश्किल फैसले कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म इनका लगता है कि पॉलिटिक्स में इस गवर्नमेंट के लंबा चलने का प्लान बनाया हुआ है। तो फिर आपको थोड़ा से बजट में भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, ऐसे ही डिसीजन लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर जल्दी इलेक्शन की तरफ इन्होंने जाना हुआ तो फिर बजट में ये करेंगे कि तनख्वाहें बढ़ाएंगे और पेंशन में इजाफा करेंगे। सर, आपके ख्याल में कितने हद तक ये तनख्वाहें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं? अगेन मैं ये कहूँगा कि ये इनकी नीयत पे है कि इस वक्त जो हकीकत है, जिस तरह का मुल्क के ख़जाने की जो हालत है, उसके पेश नज़र बढ़ानी है या अपने किसी सियासी एजेंडे के पेश नज़र बढ़ानी है। दोनों में फ़र्क है। अगर तो सियासी एजेंडे के पेश नज़र बढ़ानी है फिर तो इनको मेरा ख्याल 15% से ज़्यादा बढ़ानी पड़ेंगी। अगर हकीकत को सामने रखते हुए करनी है तो फिर 10% तक शायद बढ़ें। सर, और लाइक आई सेड बिफोर कि एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदें जो हैं वो बहुत सारी अटैच हो चुकी हैं। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए वक्त निकाला। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में बात कर रहे थे और डिस्कस किया कि किस तरह से इन्फ्लेशन, महंगाई का असर आप पर, मुझ पर, हम सब पर होता है। एंड हम चाहें या ना चाहें, हम सबकी ज़िंदगी, डे टू डे लाइफ तक इन सब चीज़ों से इम्पैक्ट होती है। आगे बढ़ते हुए हमारी हमेशा कोशिश रही है कि ना सिर्फ फैसलाबाद शहर के, बल्कि पाकिस्तान में जितने भी ग्रास रूट लेवल के मसाइल हैं, जो इस तरह के इश्यूज़ हैं जो हम में से ज़्यादातर पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करते हैं वन वे और अनदर, उनको हम हमेशा डिस्कस करें। आगे चलते हुए आज का हमारा डिस्कशन ख़वातीन के हवाले से होगा। हमारे प्रोग्राम की हमेशा कोशिश रही है, प्लेटफॉर्म की हमेशा कोशिश रही है कि ख़वातीन के मसाइल को हमेशा हाईलाइट किया जाए। जब भी कोई भी औरत पाकिस्तान के अंदर ये डिसाइड करती है कि वो अपने घर के लिए, अपने लिए कमाएगी या अर्न करेगी, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। बिकॉज एक पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करना ही मुश्किल होता है और काम करना कई दफ़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और इसमें ये नहीं कि हमारे मुल्क में किसी तरह से हम कुछ बुरा कहने की कोशिश करें, बट जो मसाइल हों उनको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जो इशू हो उसको जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको आप कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर ख़वातीन, औरतें
قدم سے قدم ملا کر مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں, آگے جا کے اپنے کریئرز بناتی ہیں اپنی, چاہے وہ فیملی کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے, اپنے بچوں کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے یا صرف اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے ہو, وہ ہر چیز ممکن ہے اگر آپ کو صحیح پلیٹ فارم دیا جائے, اگر آپ کو وہ ساری فیسلٹیز دی جائیں, ریسورسز دی جائیں جن کی آپ کو ضرورت ہے, اور جو سپورٹ آپ کو چاہیے وہ بھی آپ کو دیا جائے. ملک کی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو سپورٹ کیا جائے, اداروں کی طرف سے آپ کو سپورٹ کیا جائے, چاہے وہ آپ کا اپنا ادارہ ہو یا دوسرے ادارے ہوں, جہاں پر بھی یہاں پر چاہے وہ تھنکنگ کے حوالے سے ہے یا پھر ڈفرینٹ فیسلٹیز کے حوالے سے ہے جو ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں, آج ان کے بارے میں بات کریں گے. میری کوشش ہوگی آج کہ ہراسمنٹ کے حوالے سے بات کریں, کس طرح سے ورک پلیس ہراسمنٹ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے, کس طرح کے لاز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں, جو کہ خواتین کو, عورتوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے بنائے گئے ہیں, کتنے حد تک امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں. این جی اوز کی بھی بات کریں گے جہاں پر ڈفرینٹ خواتین کو سپورٹ کرنے کی باتیں تو کی جاتی ہیں, لیکن کتنی ایکچولی میں ظاہری طور پہ وہ باتیں ہماری سوسائٹی میں ورک پلیس پر ہمیں نظر آتی ہیں, اس کے بارے میں بھی آج بات کریں گے. اور خواتین کے جو کام کرتی ہیں ڈفرینٹ طرح کے اور مسائل, ان کو بھی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں ہائی لائٹ کریں. ہمارے اس ڈسکشن میں اگر آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں, آپ کی کوئی اپنی سوال ہے, کوئی ایکسپیرینس ہے جو کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہو کر آپ کال کر ہمارے اس ڈسکشن کا حصہ بن سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں اس ڈسکشن کو ہمارے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے, تو میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ رضوانہ حیدری موجود ہیں, سیکریٹری جنرل ہیں کمپنی لائن اسٹاف یونین پی ٹی سی ایل کی. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے لیے, ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالنے کے لیے. آج کا موضوع آئی تھنک آپ کے لیے, میرے لیے شاید تھوڑا زیادہ پرسنل ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک خواتین جو جاب کرتی ہیں ان سب نے کہیں نہ کہیں ایٹ سم پوائنٹ کوئی نہ کوئی چیز ضرور ایکسپیرینس کی ہوتی ہیں, تو شاید اس لیے ہمارے لیے آج کا موضوع تھوڑا سا پرسنل ہے, کیونکہ اپنا ایکسپیرینس بھی شاید کہیں نہ کہیں شامل ہے. اور آج ہراسمنٹ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنے ٹاپک کو, اور سب سے پہلے بات کر لیتے کہ ورک پلیس ہراسمنٹ کے حوالے سے آپ کے خیال میں کیا ایشوز آج ایگزسٹ کرتے ہیں, اور کتنا آج یہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے جو بھی ورک پلیسز ہیں وہاں پر ہراسمنٹ موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں جی C41 کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ موقع دیا ہے کہ میں ایز اے ویمن یہاں پہ اپنے جو ہے ایکسپریشن جو جذبات ہے اس کا اظہار کر سکوں. دوسرا میں جنرل سیکرٹری کمپنی لائن سٹاف یونین ہے ہماری پی ٹی سی ایل میں, ان کی میں سیکرٹری جنرل ہوں. یہاں تک پہنچنے کے لیے تو میں نے سفر بہت طویل کیا. میری 25 ایئر جو ہے وہ سروس ہے ڈپارٹمنٹ کی. ہراسمنٹ کا قانون جو ہے وہ اسمبلیوں میں پیش ہوتے ہیں, ہراسمنٹ کے جو ہے بل پاس ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ ہراسمنٹ کے جو قوانین ہیں وہ ہمارے ڈپارٹمنٹس میں یا جہاں پہ ہم سروس کرتے ہیں, وہ چاہے سرکاری ادارہ ہے چاہے پرائیویٹ ادارہ ہے, وہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے. اور اگر امپلیمنٹ کے لیے ہمیں کہا بھی جاتا ہے تو اس کا ایک اتنا لانگ پروسیس ہے کہ اس میں جاتے ہوئے جو ایک عام خاتون ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ چپ اختیار کر لیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں اتنے لمبے قانون میں جانے کے لیے نا میرے بھائی یا میرا ہسبینڈ یا میرا بیٹا وہ نو ایگری ہوں گے. تو وہ سب سے پہلے یہ کرتی ہے کہ وہ پہلے تو کوشش کرتی ہے کہ میں اس قانون کے خلاف مطلب جو ہے مجھے ملا ہوا ہے, مجھے پروٹیکشن ملی ہوئی ہے, میں جاؤں. لیکن وہ جب اس کا لانگ پروسیس دیکھتی ہے تو پھر وہ وہیں کی وہیں سٹاپ ہو جاتی ہے. اس کے لیے کچھ باہمت خواتین ہیں جو کہ نکلتی ہیں, لیکن ہراسمنٹ کا قانون کا جو امپلیمنٹ ہے نا میم, ابھی تک وہ ہمارے اداروں میں نہیں ہوا, وہ ہمارے پرائیویٹ اداروں میں نہیں ہوا. جب ہم خواتین گھر سے آتے ہیں تو ہراسمنٹ تو ہماری وہیں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے نا. ہم جب بس پہ سفر کرتی ہیں, ہم کسی کنوینس پہ سفر کرتی ہیں, جب ہم اپنے ادارے کے گیٹ تک بھی پہنچتی ہیں تو ہراسمنٹ تو وہیں تک شروع ہو جاتی ہے. تو بقایا تو بہت بعد کی بات ہے. تو اس لیے میں نے جب یہ میری سروس 25 سال کی میں نے کی, اس میں نے ایک چیز بڑی محسوس کی کہ قوانین تو بن جاتے ہیں لیکن ان کا جو عمل ہے وہ آسان نہیں ہے, اس تک پہنچنا آسان نہیں. ہمارے لیے ہراسمنٹ کا قانون اتنا اچھا بنا ہوا ہے کہ خواتین کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے, کوئی آپ کو ایسے کہہ دے ویسے کہہ دے, آپ اسی وقت اس کی کمپلینٹ کریں. کوئی آپ کو آوازیں کسے, ایون ہاں کوئی آپ کو آواز کس دے, کوئی آفیسر آپ کو بار بار کال کرے, کوئی آفیسر آپ کے جو رائٹس ہیں وہ آپ کو نہ دے, تو آپ اس پہ ہراسمنٹ کا جو ہے وہ چارج لگوا سکتے ہیں. لیکن وہ لگوانے کے لیے جائیں کہاں,
وہ مجھے راستہ ہی نہیں پتا. میں خود جنرل سیکرٹری ہوں لیکن مجھے سیکرٹری جنرل ہونے کے باوجود یہ نہیں پتا کہ میں نے کون سا چینل جا کے ناک کرنا ہے اور کن سے جا کے کہنا ہے کہ جناب میرے ساتھ یہ ہوا. اور جب ہم کہتے ہیں نا یہ جو جن این جی اوز کے ساتھ بھی میں نے ورک کیا ہے ان کی بھی میں نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ میں جاتی رہی ہوں, اب ہوٹل میں جائیں, اب کو اچھا ریسیپشن ملتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ چائے ہائی ٹی اینڈ ڈنر بوفے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. وہ کوئی بل وہاں نہیں پاس ہوتا جو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور میری یہ آواز اس لیے میں C41 پہ اس کی تھینکفل ہوں کہ خواتین کو موقع ملنا چاہیے. ان کے اوپر جو تشدد ہوتا ہے, ان کے اوپر جو ہراسمنٹ ہوتی ہے, وہ سب خواتین نہیں آ سکتی. ہم جو ورکنگ لیڈیز ہیں, میرا سب سے زیادہ بڑا کوشچن یہ ہے کہ جو ہم ورکنگ لیڈیز ہیں ان کو اپنا تحفظ کس طرح کرنا چاہیے. حالانکہ ان کے لیے بل بہت زیادہ ہے لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی جو ہے وہ دائرہ کار ہونا چاہیے, کوئی اس طرح کا کام ہونا چاہیے کہ جس سے ہم ایزیلی اپنے راستے پہ چلیں اور ہمیں ایزی انصاف مل سکے. بالکل, اینڈ وداؤٹ اے ڈاؤٹ جہاں پر یہ لاز اینڈ ریگولیشنز موجود ہیں وہاں پر اس کی امپلیمنٹیشن تھوڑی مشکل اور کمپلیکیٹڈ نظر آتی ہے. اویئرنیس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. آج کے پروگرام میں یہ کوشش ہوگی کہ اویئرنیس جنریٹ کی جائے اور آپ کے جو حقوق ہیں, آپ کے جو رائٹس ہیں, جو لاز آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو انفارم کریں. یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبجیکٹ کی طرف جائیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹیزن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع خواتین کے حوالے سے ہے. ورکنگ وومن کی اگر ہم اسپیشلی بات کرتے ہیں اور ایکچولی خواتین ان جنرل, لیکن کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم لاز اینڈ پالیسیز جو کہ آپ کے پروٹیکشن کے لیے بنائی گئی ہیں, جو ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ کے حقوق میں شامل ہیں, آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے لا انفورسنگ اداروں کی طرف سے بنائی جاتی ہیں. آپ کو ان سے آگاہ کریں, آپ کو پتا ہو کہ آپ چاہے وہ ہم اسٹریٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, چاہے آرگنائزیشنز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, چاہے اپنے گھر کے لوگوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کہ آپ کو وہ سب پروٹیکشن حاصل ہے اور صرف شاید پتہ ہونے کی ضرورت ہے. ایک یہ بھی بڑا ضروری پوائنٹ ہے یہاں پر کہ ایون دو لاز موجود ہیں, آئی تھنک ہمارے اپنی ہی سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ ان لاز کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے تو کوئی پروٹیکشن لاز ہے ہی نہیں آپ کو بچانے کے لیے. تو یہ پروگرام صرف اور صرف آپ لوگوں کی آگاہی کے لیے, آپ کو پتا ہو کہ آپ پروٹیکٹڈ ہیں اس ملک کے اندر. اگر آپ کام کرتی ہیں تب بھی آپ پروٹیکٹڈ ہیں, اگر آپ گھر میں ہیں تب بھی پروٹیکٹڈ ہیں, اگر آپ سڑک پر ہیں تب بھی آپ کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. اور ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان ہماری موجود ہیں. میں چاہتی ہوں جس طرح سے ہم بریک میں تھوڑی سی بات کرتی ہوں, میں اسپیسیفکلی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ ہراسمنٹ آئی ڈو بلیو کہ ہر جگہ پر موجود ہے. ایسے لوگ ہر جگہ پر موجود ہیں جو کہ آپ کو انڈرمائن کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, آپ کو ہراس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. کہاں پر اگر فار ایگزامپل کوئی اس طرح کا سچویشن پیدا ہوتی ہے تو کون سے اداروں کو ہم کانٹیکٹ کریں؟ یہ سب سے بیسٹ کوشچن اور گڈ کوشچن ہے. اسی کوشچن کے سلسلے میں میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہی کوشچن جو ہے نا یہ ہمارے اداروں میں کیوں نہیں ہوتا, یہ ہمارے اداروں میں کیوں موجود نہیں ہے. یہ جیسے ابھی سوال ہوا کہ کس ادارے میں اور کہاں جائیں اور کہاں بات سنائیں, یہ ہمارے اداروں میں کیوں نہیں آتا. ہمارے اداروں میں اس کو ہونا چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے لوگوں کو کہ کس طرح اگر میرے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے. ہراسمنٹ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی گریبان سے پکڑ لے, یہ ہراسمنٹ نہیں ہوتا. ہراسمنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے دوپٹے کو ٹچ کر لے, کوئی آپ کا دوپٹہ کھینچ لے, کوئی آفس میں آپ کو بلیک میل کرے, کوئی آفس میں آپ کی اگر لگانا ہے کہ جی آپ کو اچھا جو آپ کا گڈ انسینٹیو لگ جائے گا تو جی آپ میرے ساتھ چائے کا ایک کپ پی لیں. ہراسمنٹ تو یہ بھی ہے, ہراسمنٹ کا تو قانون یہ بھی ہے. اگر ہراسمنٹ اس کو کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ اونلی صرف ہراسمنٹ یہی ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو جائے, آپ کا کوئی مسئلہ خراب ہو جائے, آپ کے ساتھ ریپ شیپ ہو جائے, یہ اس کو ہراسمنٹ بولتے ہیں. ہراسمنٹ کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کا پلو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کو انوائٹ کر رہا ہے چائے پہ اور آپ اس کو لائک نہیں کرتے اس چائے کو پینے, اور آپ اپنے ورک کے ساتھ مخلص ہو, تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کو کہتے ہیں ہراسمنٹ. تو وہ خاتون اپنی ہراسمنٹ کے لیے کس اداروں کے پاس جائے. جب میں نے یہ سٹارٹ کی تھی اسٹرگل میم, تو میں نے اسی بات سے یہ سٹارٹ کی تھی
کہ اپروچ نہیں ہے ہماری. ہم خواتین کی اپروچ اپنے آفیسر رینک تک نہیں ہے, کیونکہ ہمیں جو متعلقہ جو مین ہے نا یا فیمیل اینڈ میل کا جو کانسیپٹ ہے, وہ ہم جتنا مرضی آج کے دور میں کہیں کہ ہم بڑے لبرل ہیں, ہم بڑے اسٹیبلش ہیں, ہم بڑے فلاں ہیں, لیکن ہم فیوڈل ہیں, آج بھی ہیں. کیونکہ مین جو ہے وہ فوری, جو میل ہے وہ فوری پہنچ جاتا ہے, اور فیمیل کا راستہ جو ہے وہ روک دیتا ہے. فیمیل وہاں تک جاتے جاتے جو میل ہے وہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے, اور فیمیل کو ایک لیٹر ملتا ہے, تو اس بنا پہ وہ خاتون کبھی آپ کے پاس کبھی میرے پاس, وہ کتنے مردوں کی ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے سٹرگل اس لیے شروع کی کہ خواتین کو کم از کم اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے, اور اپنے حقوق کا اتنا پتہ تو ہونا چاہیے کہ میں نے کہاں جانا ہے. اگر رضوانہ حیدری ہے تو وہ بیگ, ابھی ریسنٹلی ہماری ایک خاتون ہے, انہوں نے ایک کمپلینٹ کی, اس کو میں نے ریموو کیا, اس کو میں نے یعنی کہ حوصلہ دیا سٹرگل میں. اس کو میں نے کہا آپ جہاں بھی ہو میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ مجھے آواز دو گی, میں آپ کے پیچھے کھڑی ہوں. یہ مین جو ہوتے ہیں, یہ جو میل ہوتا ہے, کوئی وہ آسمان سے اتری ہوئی چیز نہیں ہوتا. ہم بھی ایک مکمل پیکیج ہیں, فیمیل ایک مکمل پیکیج ہے, اور وہ ان سے زیادہ بڑا پیکیج ہے. ہم ایک نسل کو جنم دیتی ہے, اور جو میل ہوتا ہے وہ صرف ایک آفس جاتا ہے اور سارا دن گھر میں آ کے وہ جو ہراسمنٹ کا قانون تو پہلے اس پہ لگتا ہے نا. مین اور فیمیل دونوں, ہم دونوں کام پہ جاتے ہیں. میرے ہسبینڈ بھی ورکنگ میں ہے, میں بھی ورکنگ میں ہوں. ہم دونوں صبح دفتر بھی جاتے تھے اور شام کو گھر پہ بھی آتے ہیں. میں ڈبل ڈیوٹی کرتی ہوں, وہ سنگل ڈیوٹی کر کے وہ مجھ کو ہراسمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میں ڈبل ڈیوٹی کرتی ہوں. میں ان کے ساتھ بچے بھی سنبھالتی ہوں, بچوں کے ساتھ کیئرنگ کے ساتھ گھر کو بھی کیئرنگ کرتی ہوں. پھر میں اپنے جو میرے ساتھ متعلقہ آفیسر ہیں, جن کو میں مطلب وہ میرے ساتھ ایگری نہیں ہوتے یا جن کو میں وہ مجھے لائک نہیں کرتے, ان کے ساتھ بھی چلتی ہوں. لیکن جو میل اینڈ فیمیل کا کانسیپٹ ہے نا, وہ میں آج تک 25 سال کی سروس میں سمجھ نہیں سکی, اور اپنی 23 سالہ شادی شدہ لائف کو بھی نہیں سمجھ سکی کہ مین آج تک جو میل ہے وہ خاتون پہ ڈومینیٹڈ ہونے کی کوشش کیوں ہے اس کی. اگر ہمارے لیے قانون بنائے جاتے ہیں تو ہمیں ان قانون کے راستے بھی دیے جائیں. ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ قانون ایزی ہے, اگر میرا آفیسر یا میرا بھائی یا میرا میاں مجھے کہیں پہ بھی تنگ کرتا ہے, وہ ضروری نہیں کہ وہ مجھے تھپڑ ہی لگائے تو وہ ہراسمنٹ ہے. اگر وہ مجھے ڈسٹرب کرتا ہے تو میرے لیے ایک چھوٹا سا راستہ کون سا ہے, جیسے ایک اے ٹی ایم ہے, آپ اس کو اے ٹی ایم کو یوز کرتے ہیں, وہ فوراً پیسے نکال دیتا ہے, اب ایزی ہو جاتے ہیں, وہ نکالتے ہیں, ہم خواتین لاتی ہیں, خرچ کرتی ہیں. میری جو کمپلینٹ ہے ہراسمنٹ کی, وہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ میں اے ٹی ایم کی طرح یوز کروں اور فوری اس کا رزلٹ جو ہے وہ مجھے آئے. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ راستے بڑے مشکل کر دیے جاتے ہیں. ایون دو لاز موجود ہیں, لیکن جیسے آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ خواتین وداؤٹ اے ڈاؤٹ ڈبل ڈیوٹی کریں, کیونکہ جو خواتین کام کرتی ہیں اب وہ باہر بھی جا کر کام کری, لیکن گھر آتی ہیں بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں. اینڈ یہ ویسے ایک بڑی خوبصورت چیز ہے, لیکن اگر اپریشیٹ کیا جائے اس چیز کو, نہ کہ اس کو آپ کے اوپر بوجھ کی طرح رکھ دیا جائے. اور جیسے آپ نے ڈومیننس کی بات کی, پیٹریارکل سوسائٹیز میں آف کورس ڈومیننس ایگزسٹ کرتی ہے, اور پھر چاہے وہ گھر ہو یا پھر باہر ہو, چاہے وہ ہم سڑکوں کی بات کرتے ہیں, جس طرح سے خواتین کو کئی جگہوں پہ ہراس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آئی وڈ سے کہ بہت حد تک چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں, لیکن جہاں پہ چیزیں ابھی بھی خراب ہیں وہاں پر بات کرنا ضروری ہے. چاہے خواتین آج کام کرتی ہیں, باہر نکلتی ہیں, پھر بھی ان کو اسٹریٹ ہراسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے ڈفرینٹ, چاہے وہ آپ گاڑی میں ٹریول کرتے ہیں, آپ چاہے موٹر بائک پہ ٹریول کرتے ہیں, چاہے پیدل پبلک ٹرانسپورٹ پہ کرتے ہیں, ہر جگہ پہ آپ کو ہراسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے. اور جب بھی آپ اگر اداروں کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ روڈ بلاکس آپ کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں, جن کو کراس کر ہی آپ اپنی کمپلین فائل کر پائیں گے. جس طرح آپ نے بھی کہا کہ بہت ساری جگہوں پر تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اچھا چلیں چھوڑیں, کوئی بات نہیں, اس چیز کو اگنور کر دیا جائے. اگر ہم بات کریں اوور آل سیناریو کی, اس وقت خواتین, ہم نے آرگنائزیشنز کی بھی بات کی, ہراسمنٹ لاز کی بھی بات کی, کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں اس سچویشن میں کہ ہم اپنی آواز اداروں تک پہنچا سکتے ہیں؟ ہم اپنی آواز اس طرح اداروں تک پہنچا سکتے ہیں کہ جو مختلف مطلب ایریاز کی ڈپارٹمنٹس کی خواتین ہیں, پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ,
جو ڈپارٹمنٹس میں جیسے میں ہوں، میری طرح کی اور خواتین ہیں، چیمبر آف کامرس میں خواتین ہیں، ہم یہ جو قانون بنے ہوئے ہیں نا، ہم سب کو ایک جگہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ بات کرنی چاہیے، چھوٹے لیول پہ، ہائی لیول پہ نہیں، چھوٹے لیول پہ، یہ چھوٹے لیول کے کام ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ڈے کیئر جو ہوتے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹس میں، ڈے کیئر بالکل نہیں ہے۔ ہم بچوں کو جو ہے اپنوں کو، کبھی میری بھی کولیگز ہوا کرتی تھی، ان کے بچے اب ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، وہ کبھی میرے پاس چھوڑ جاتی تھی کیونکہ آفیسر کا وہاں پہ اس وقت وزٹ ہوتا تھا، تو لیکن ڈے کیئر سینٹر ہم لوگوں کو ابھی تک نہیں ملے۔ اب تو بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، شادی شدہ ہونے والے ہو گئے، تو جو دوسرے لوگ آ رہے ہیں، جو پرائیویٹ لوگ آ رہے ہیں، ڈے کیئر سینٹر ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جو ہمارا فرسٹلی ہے کہ اگر ایز اے ویمن میں بیمار ہوں، میری جو مسائل جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں مرد سے، تو مجھے ایک آفیسر کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر میں اس کے پاس جاؤں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پہ بنایا ہے، میرا باڈی سٹرکچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، تو مجھے اس کو بار بار ریپیٹ کر کے نہ بتانا پڑے، وہ بھی ہراسمنٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور میں اس کو ایکسپلین کیے جا رہی ہوں، اور وہ اس کو اس طرح سوچ رہا ہے کہ جیسے وہ ان نون پرسن ہے، اس کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایک لائن میں کچھ کہنا چاہیں بیکاز ہمارا وقت، ہاں، میں ایک لائن میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں تمام خواتین جو کہ فیصل آباد سے اور پورے پاکستان سے، ان کو ایک بات ضرور کہوں گی کہ آپ پلیز خدا را اپنے قوانین کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور اپنے ان قوانین میں رہتے ہوئے میل کے ساتھ قدم ملائیں، لیکن کسی کی ہراسمنٹ کا شکار مت بنے، اور اپنے آپ کو ایک مضبوط لیڈی کی طرح پیش کریں، کیونکہ خاتون کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، اور وداؤٹ اے ڈاؤٹ مطلب پرسنلی آئی تھنک یہ ٹاپک میرے لیے بڑا پرسنل تھا، اور بہت ساری اور لڑکیاں بھی جو کام کرتی ہیں اور ڈفرینٹ ایشوز اور مسائل کو ان کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ایشوز کے لیے آواز اٹھانے کے لیے۔ یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔